الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق البتہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ محترم احباب، گزشتہ خطبہ جمعہ گجرانوالہ کے کچھ احباب کی فرمائش پر یہودیت کے عزائم کے حوالہ سے گجرانوالہ میں میرا بیان تھا، اور اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں یہاں پر میں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ قیامت کے قریب دجال کی آمد، یاجوج ماجوج وغیرہم، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا نزول، امام مہدی کا آنا وغیرہ، ان ساری چیزوں کے متعلق خطبات جمعہ کا تسلسل شروع کیا جائے۔ تو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اس حوالہ سے کچھ باتیں میں نے عرض کی، لیکن اتفاق کی بات کہ وہ خطبہ جمعہ ریکارڈ نہ ہو سکا، اور بعد میں احباب نے توجہ دلائی کہ اس عنوان پر جو آپ تسلسل شروع کر رہے ہیں تو یہ تو ریکارڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ پھر گجرانوالہ میں بھی جو یہود کے عزائم کے حوالہ سے خطبہ جمعہ ہوا، تقریباً اسی سلسلہ کی وہ بھی ایک کڑی تھی، اور وہ بھی ریکارڈ نہ ہو سکا۔ وہاں پر بھی احباب نے بعد میں
اس ضرورت کا احساس دلایا کہ یہ موضوع ریکارڈ کیا جانا چاہیے، اس لیے آج دوبارہ سے اس حوالہ سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں اس حوالہ سے صرف ایک پہلو، ایک چیز جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ چیز یہ ہے کہ جس وقت دجال نے آنا ہے تو سب سے بڑا گروہ جو کہ دجال کے ساتھ ہونا ہے وہ یہودیت کا ہے۔ لیکن یہ یہودی جو ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم باطل پر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دجالیت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی اچھی طرح یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ دجال کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ اس حوالہ سے تھوڑی سی بات جو ہے وہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہوگی۔ یہودیت کا ایک نظریہ ہے کہ جس وقت چاند گرن لگتا ہے تو یہ یہودیت کے لیے برا شگون ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اگر گرہن کے دوران چاند سرخی کے رنگ کا ہو جائے تو پھر یہ یہودیت کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یعنی سرخ چاند گرہن وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیت کے عروج کی علامت ہوتی ہے۔ عام حالات میں چاند گرہن یہودیت کے لیے منحوس ہے ان کے نزدیک، لیکن سرخ چاند گرہن جو ہے وہ ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ان کے عروج اور غلبہ کے نشانی ان کے ہاں سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالہ سے بائبل کے عہد نامہ قدیم کی ایک عبارت، عہد نامہ قدیم کی کتاب یوئیل کے 2 باب کی آیت 30 سے 32 تک یوں ہے: اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے گا۔ ماہتاب چاند کو کہا جاتا ہے، تو چاند خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ بائبل کا عہد نامہ جدید، اس کی کتاب اعمال کے 2 باب کی آیت نمبر 19 سے 21 تک یوں ہے: اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یہودی مذہبی لٹریچر کی ایک اور اہم کتاب تالمود، اس کے اندر یہ عبارت ہے کہ جب چاند گرہن لگتا ہے
تو یہ بنی اسرائیل کے لیے برا شگون ہوتا ہے۔ لیکن اگر چاند کا چہرہ ایسے سرخ ہو جائے جیسے خون، تو سمجھو دنیا پر تلوار آ رہی ہے۔ یہ جو یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ دنیا پر تلوار آ رہی ہے، تو یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ یہود کے غلبہ کی تلوار ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے یہودی سرخ چاند گرہن کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب سرخ چاند گرہن لگنا ہے تو ہمیں عروج حاصل ہونا ہے۔ وہ اس کے لیے پہلے سے حسابات رکھتے ہیں اور باقاعدہ تیاریاں بھی کرتے ہیں، جیسا کہ میں ابھی انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ پھر کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ سرخ چاند گرہن ایک نہیں لگتا، دو نہیں، بلکہ اکٹھے تین تین چار چار بھی آ جاتے ہیں۔ اور جس وقت چار سرخ چاند گرہن اکٹھے یکے بعد دیگرے آ جائیں تو یہودیت سمجھتی ہے کہ یہ تو خاص طور پر ہمارے عروج کا دور ہوگا۔ اور کچھ ایسے اتفاقات بھی ہیں کہ چار سرخ چاند گرہن لگے اور کوئی نہ کوئی ایسا کام ساتھ ہوا کہ جس میں یہودیت کے عروج والا پہلو سامنے آیا۔ یہ ایک اتفاق بھی ہوا کچھ۔ گزشتہ 5 صدیوں میں 4 دفعہ یہ معاملہ پیش آیا کہ سرخ چاند گرہن اکٹھے لگے ہیں۔ سب سے پہلے 1492-93 ہجری میں عیسوی میں 4 سرخ چاند گرہن لگے تھے، اور 1492 میں ہی کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا، جو کہ بعد میں آج تک یہودیت کا ایک بہت بڑا اعلی کار بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اگرچہ وہاں پر بظاہر عیسائیت کی حکومت ہے، لیکن میرے اگلے خطبات جمعہ میں انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی کہ امریکہ اصل میں یہودی لابی کے زیر اثر ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں بات آ جائے گی۔ اس کے بعد 1948 میں اسرائیل کا قیام ہونے کے ساتھ ہی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی تھی 1949 میں، اور 1949 اور 50 میں ہی 4 سرخ چاند گرہن لگے تھے، اور 1949 میں اسرائیل کو عربوں کے اوپر فتح حاصل ہو گئی تھی۔ تو ایک طرف قریب ہی ان کی ایک مملکت کا قیام، جس کو الحمدللہ ہم اس کو کوئی مملکت نہیں مانتے، ہمارے نزدیک اسرائیل کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ فلسطینی ہے۔ ابھی تک تو الحمدللہ ہماری حکومت بھی اس معاملہ میں قائم ہے کہ ہماری کسی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اگرچہ اس کے لیے کئی ڈنڈیاں مارنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک یہ گمراہ کن معاملہ ہماری زندگیوں میں پیش نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو بہرحال ان کے نزدیک ان کو ایک مملکت حاصل ہوئی 1948 میں، اور 1949 کے اندر عربوں کے اوپر فتح بھی حاصل ہو گئی، اور اس وقت بھی 4 سرخ چاند گرہن لگے تھے۔ اس کے بعد 1967 میں 4 سرخ چاند گرہن لگے، اور 1967 میں ہی یہ معاملہ پیش آیا کہ بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کو قبضہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ
اتفاقات ہوئے ہیں پچھلی صدیوں میں. اب معاملہ یہ تھا کہ یہودی ایک طویل عرصہ سے 2014-2015 کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ 2014 اور 2015 کے اندر پھر 4 سرخ چاند گرہن لگنے والے تھے، جو کہ اب تک لگ چکے ہوئے ہیں. 2014-15 میں یہ گزر چکے ہیں. اور یہ جو 4 سرخ چاند گرہن تھے، یہ چاروں کے چاروں یہودیوں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر تھے. اس لیے یہودیت ایک طویل عرصہ سے ان 4 سرخ چاند گرہنوں کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک جب 4 سرخ چاند گرہن لگیں تو ایک عروج حاصل ہوتا ہے یہودیت کو، اور جب سرخ چاند گرہن لگے بھی سارے ان کے مذہبی تہواروں کے موقع پر، تو پھر ان کا خیال یہ ہے کہ بہت بڑا عروج حاصل ہوگا. اور اس حوالہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا عروج ہے 2014-15 کے بعد جو سامنے آنا ہے، یہ دجال کی قیادت میں ہوگا. وہ اس کو المسیح الموعود کہتے ہیں. اللہ اللہ. تو وہ انتظار کر رہے ہیں. ان کے خیال میں قریب ہی وہ دور ہے کہ جب ان کے نزدیک المسیح الموعود کا ظہور ہوگا، اور ہمارے نزدیک وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ دجال کا ظہور ہوگا. اور اس کے لیے وہ ایک طویل عرصہ سے تیاریاں کر رہے ہیں. میں نے شروع میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہاں پر یعرفونہ، اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ. کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. اتنا پہچانتے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اگرچہ بعض مفسرین نے ضمیر کا مرجع ایک اور چیز کو قرار دیا کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو یہ قبلہ تبدیل ہونا تھا، اس حقیقت کو یہودی پہچانتے ہیں. اگرچہ بعض نے تفسیر میں مرجع یہ قرار دیا ہے، لیکن اس کا بھی حاصل یہی بنتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہونا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی ہی علامت ہے. تو اس سے بھی حقانیت میرے آقا ہی کی ثابت ہوتی ہے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب جس وقت ان کو بدبختوں کو یہ توقع ہے کہ دجال کا آنا قریب ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر غرقد کے درخت کی کاشت کر رہے ہیں. پچھلی 1 صدی سے یہ کاشت کی جا رہی ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے کہ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود،
کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہود سے لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان ان کو قتل کریں گے، حَتَّى يَخْتَبِيَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ أَوِ الشَّجَرِ، یہاں تک کہ ایک یہودی چھپا ہوگا کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ، پس وہ پتھر یا وہ درخت کہے گا، یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، فتعال فاقتلہ، آؤ اس کو قتل کر دو، الا الغرقد، سوائے غرقد کے، غرقد نہیں بولے گا، باقی سارے بول کے کہیں گے، فإنہ من شجر اليہود، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کی وجہ سے یہودیت پوری دنیا کے اندر غرقد کی کاشت کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، میں نے یہودی لٹریچر کا الحمدللہ بڑا مطالعہ کیا تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ کیا بدبختیاں کرتے ہیں، تورات کے اندر کیا تحریفات انہوں نے کی ہیں۔ میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، میں نے بائبل کو کھنگال ڈالا، لیکن اس کے اندر غرقد کا ذکر تک بھی موجود نہیں ہے، اور خود دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے بائبل کی ڈائریکٹری اس کے ذریعے بھی سرچ کیا کہ کہیں بائبل کے اندر غرقد کا ذکر موجود ہو، لیکن نہیں ہے۔ اور بائبل کے علاوہ جو یہودی مذہبی لٹریچر کی ایک دوسری اہم چیز ہے، ایک اہم کتاب ہے تالمود، اگرچہ میں نے اس کو سارا نہیں دیکھا ہے، لیکن بہرحال جتنا میں نے اس کو دیکھا اس میں غرقد مجھے نظر نہیں آیا۔ اور دوسری طرف ایک یہودی رائٹر کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے، جو یہودی رائٹر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بائبل کے اندر اور مشنا کے اندر اور گمارہ کے اندر غرقد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مشنا اور گمارہ جو ہیں یہ تالمود کے دو حصے ہیں۔ تالمود کا ایک حصہ مشنا، جس کو یوں سمجھے کہ متن کی حیثیت حاصل ہے، ربی یہودا کا تشکیل دیا ہوا، اس کا ترتیب دیا ہوا حصہ، اور بعد کی جو تشریحات ہیں ان کو گمارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ یہودی رائٹر کہتا ہے کہ نہ بائبل کے اندر غرقد کا کوئی ذکر ہے، نہ مشنا کے اندر، نہ گمارہ کے اندر، یعنی تالمود کے اندر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، تو اب ان کے اپنے لٹریچر میں تو ذکر ہی کوئی نہیں غرقد کا، لیکن اس کے باوجود غرقد کی کاشت اتنی زیادہ کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر ان کو 100% یقین ہے کہ غرقد ہی ہمیں اپنے پیچھے چھپائے گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں جس جنگ کا تذکرہ آیا ہے، محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں دجال کے مقابلہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب آئیں گے تو پھر مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے دجال کو کچھ عرصہ جو ہے وہ عروج رہے گا، یہودیوں کو عروج رہے گا، لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دجال مغلوب ہوگا، یہودیت مغلوب ہوگی، اور یہودی بھاگیں گے، چھپتے پھریں گے، لیکن چھپ نہیں سکیں گے۔ درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بھی بول دے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو۔ پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر بول پڑے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو۔ اللہ اللہ، درخت کا یا پتھر کا یہ جو بولنا ہے، یہ زبان حال سے بھی ہو سکتا ہے اور زبان قال سے بھی ہو سکتا ہے۔ زبان حال سے اس طرح
کہ یہودی چھپنے کی کوشش تو کرے لیکن چھپ نہ سکے، اس کا کوئی نہ کوئی اظہار ہو جائے اور وہ قتل ہو جائے، یہ زبان حال سے ہے۔ اور میرا اللہ زبان کال سے بھی پتھروں کو بلانے پہ قادر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل نے آقا سے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو اللہ نے وہ کنکریوں کو بلوایا تھا، ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو میرا اللہ قادر ہے پتھروں کو بلوانے پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، اور جس وقت ممبر تیار ہوا تو وہ ستون رونے لگ گیا کہ میرے سے آقا کی جدائی ہو گئی۔ تو جو اللہ رب العزت اس وقت ستون کو رلا سکتے ہیں، تو جس وقت دجال کے مقابلہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میرا اللہ اس وقت بھی پتھروں کو بلا سکتا ہے، درختوں کو بلا سکتا ہے۔ تو زبان کال سے بھی ممکن ہے کہ وہ بول کے کہیں اللہ واللہ۔ پھر 2008 میں اتفاقاً ایک واقعہ یہ بھی پیش آ گیا کہ ممبئی کے اندر ایک اسرائیلی سینٹر کے اوپر حملہ ہوا، اور اسرائیلی سفیر وہاں پر موجود تھا، اور اتفاقاً غرقد کا درخت بھی وہاں موجود تھا، اور اسرائیلی سفیر اس غرقد کے درخت کے نیچے چھپ گیا اور وہ محفوظ رہا۔ تو پہلے بھی وہ غرقد کی کاشت تو وہ پوری 1 صدی سے کر رہے ہیں، اور خاص طور پر 1970 سے غرقد کی کاشت کو انتہائی تیز کر دیا گیا۔ ایک اندازہ ہے کہ 1970 سے 2010 تک کے 40 سال کے عرصہ میں پوری دنیا کے اندر یہودیوں نے 24 کروڑ غرقد جو ہے وہ کاشت کروائے ہیں۔ حتیٰ کہ مسلم ملکوں میں، ہمارے پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں غرقد انتہائی کثرت سے کاشت کروایا گیا۔ لوگوں کی جہالت اور لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو دیا گیا پیسے دے کر کہ یہ پودا کاشت کرو۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے اندر غرقد کی کاشت کروائی گئی۔ افغانستان کے اندر جس وقت امریکی تسلط موجود تھا تو کابل کا سارا ارد گرد غرقد کے ساتھ بھر دیا گیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو جس وقت 2008 میں یہ بھی ایک اتفاق پیش آ گیا، تو اس کے بعد پوری دنیا کے جو اسرائیلی سفارت خانے ہیں ان کے اندر غرقد جو ہے وہ لگائے گئے۔ اللہ اللہ۔ 8 اگست 2016 یہود کی تنظیم جیوش نیشنل فنڈ، جو کہ 1901 کی قائم ہوئی ہے، JNF، تو اس کا سربراہ 2016 میں ڈینی اتار، اس نے ایک اعلان کیا، اناؤنس کیا، اس نے اعلان کیا کہ ہمارا منصوبہ ہے کہ آئندہ باقی درختوں پر توجہ چھوڑ کر غرقد کے درخت کو زیادہ لگایا جائے۔ حالانکہ یہ غرقد کا درخت کوئی پھلدار درخت نہیں ہے کہ جس سے انہوں نے کوئی پھل حاصل کرنے ہوں، یہ تو جھاڑی نما چیز ہے، کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس نے ڈینی اتار نے یہ اعلان کیا 2016 میں کہ ہمارا منصوبہ ہے کہ غرقد کی کاشت کی طرف باقی درختوں کو چھوڑ کر زیادہ توجہ دی جائے۔ اور اس نے یہ کہا، یہ اس کا بیان میں نے خود پڑھا ہے، اس نے یہ کہا کہ اگلی دہائی میں 2030 سے پہلے اسرائیل کے اندر 50 لاکھ مزید غرقد کاشت کیے جائیں گے۔ اور اس کے اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں، وہ اگلے لفظ اس کے یہ ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک غرقد کا درخت جادوئی انداز میں درجنوں یہودیوں کو چھپانے پر قادر ہے۔ اب اس لفظ سے
ان لفظوں سے بڑا واضح پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کتنا یقین ہے کہ یہ غرقد ہے جو یہودیوں کو چھپائے گا۔ تو یہ بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف ایک تعصب کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں آیا ہے۔ اللہ اللہ، اس وقت اسرائیل کے اندر جہاں جہاں ٹرین کی پٹری ہے اس کے ارد گرد غرقد کی کاشت انتہائی کثرت سے ہے، اور یہودی اپنے مذہبی تہوار کے موقع پر ایک دوسرے کو غرقد کے پودے گفٹ کر رہے ہیں اور ان کو ترغیب دے رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ ان کی کاشت کی جائے۔ اللہ اللہ، جس وقت ہندوستان نے دیکھا کہ اسرائیل کو بڑی دلچسپی ہے غرقد کے کاشت میں، ملائیشیا میں بھی کاشت کیا گیا، انڈونیشیا میں، افغانستان میں، پاکستان میں، تو ہندوستان نے خود پیشکش کی اسرائیل کو کہ ہم بھی آپ کے لیے غرقد لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور لگاؤ، یہ دوستیاں بن رہی ہیں۔ اللہ اللہ، اور اس وقت اسرائیل کے اندر سیب غرقد شرٹس، کیپس، مگ، کچن ایپرن، بیگ، شرٹ، بٹن، کراکری، اسٹیشنری، سیب غرقد کے نام سے یہ ساری جو ہے جس کے اندر غرقد کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور سیو دا غرقد ٹری اس نعرے کو بھی یہودیت عام کر رہی ہے، اور اس درخت کو گونگا درخت کہا جاتا ہے۔ یہودی اس کو گونگا درخت کہتے ہیں کہ باقی سارے درخت بول کے ہمارے خلاف جو ہے وہ اظہار کر دیں گے، اور یہ درخت جو ہے یہ ہمیں چھپائے گا۔ تو میرے محترم احباب، ہمیں بھی بیدار ہونا ہوگا۔ یہودیت دیکھیں ایک طویل عرصہ سے دجال کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، وہ اس کے لیے انتظامات کر رہے ہیں کہ جب دجال کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہونی ہے اور ہمیں جب بھاگنا پڑنا ہے، چھپنا پڑنا ہے، تو ہم کیا انتظام کریں گے؟ تو میرے محترم احباب، مسلمان کو بھی تھوڑا بیدار ہونا چاہیے، اور ہماری بیداری دجال سے تحفظ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہے، بڑا ضروری کہ ہم سچے مسلمان بنیں، حقیقی مسلمان بنیں، اپنی زندگیوں کو جی وہ کر رہے ہیں